پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف سیریز جیتنے کے بعد اب 31 مئی تک بالکل ویلا ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے پاکستان کو۔ پاکستان نے 31 مئی کو پہلا T20 میچ کھیلنا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف امریکہ میں۔ 3 T20 ہیں اور 3 ون ڈے ہیں جو ویسٹ انڈیز میں کھیلے جائیں گے۔ مگر آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، پاکستان بنگلہ دیش سے بات چیت کر رہا ہے کہ اس دوران آپ بھی ویلے ہیں، ہم بھی ویلے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ 3 T20 میچز کھیل لیں۔ اس وقت پاکستان کو ون ڈے کی نسبت T20 میچز کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان نے 2025 میں ایشیا کپ کھیلنا ہے، اگر ہوا وہ بھی T20 میں ہے، اور پھر 2026 میں ہم نے T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے، تو اس لیے ہمیں T20 کرکٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش یہ جو سیریز کھیل کے گیا پاکستان میں، یہ سیریز پلان نہیں تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو کہا تھا کہ یار آپ ہمارے ساتھ ایک سیریز کھیل لیں، تو پاکستان نے لبیک کہا۔ اب پاکستان نے بنگلہ دیش کو کہا کہ ہم ویلے ہیں، ہمارے ساتھ پاس 31 مئی سے پہلے کوئی میچ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا سات بسم اللہ، ہم 17 فروری سے ویلے ہو رہے ہیں، 17 جولائی سے ویلے ہو رہے ہیں، سری لنکا کے خلاف فل فلیج ہم ایک سیریز کھیل کے واپس آئیں گے، تو 20، 22 اور 24 یہ 3 T20 ہم آپ کے ساتھ شیر بنگال ڈھاکہ میں کھیلیں گے۔ پاکستان 25 جولائی کو فلائی کر جائے گا فلوریڈا کے لیے، اب وہ پلان کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا۔ اس دوران پاکستان کے پاس 2 آپشن اور ہیں، جون کے مہینے میں بھی ہم بالکل ویلے ہیں، یا تو مائک حسن وائٹ بال کا کیمپ لگانا چاہتے ہیں جس میں بابر کو، رضوان کو، صداقت کو، ماں صداقت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، عبداللہ شفیق کو، وہ عبدالصمد کو، شہنشاہ افریدی کو، ان سب کو کیمپ میں بلایا جا رہا ہے۔ اور ایک خبر فرقان بھٹی کے مطابق کہ پاکستان کسی کرکٹ بورڈ سے بات چیت کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سیریز کھیل لیں 3 T20 میچز کی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کون سا کرکٹ بورڈ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کرکٹ بورڈ سری لنکا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کرکٹ بورڈ افغانستان ہو سکتا ہے؟ اندازہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے، انیشل سٹیج پہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو پاکستان کو زیادہ T20 کرکٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے۔ جس طرح کی کرکٹ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلی ہے، پاکستان نے اپنا انٹینٹ بتا دیا کہ بھائی لوگ اب ہم ماڈرن ڈے کی کرکٹ کھیلیں گے، اور یہ ڈیولپ تب ہوگا جب آپ بہت زیادہ کرکٹ کھیلیں گے۔ پاکستان کو اپنے ٹور مزید پلان کرنے چاہیے، جن کرکٹ بورڈ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی ہم اس دوران ویلے ہیں، آپ ہمارے ساتھ سیریز کھیل لیں، آپ کا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا، آپ ہی اپنے گھر میں خوش، ہمارے لڑکے بھی اپنے گھر میں خوش۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس دوران کیا کرتا ہے۔ اگر اس کرکٹ بورڈ کے ساتھ بات چیت مکمل نہ ہوئی تو پھر کیمپ لگایا جائے گا، اور اس کیمپ میں فٹنس چیک کی جائے گی، اس کیمپ میں ہارڈ ہٹنگ کا کیمپ لگایا جائے گا، اس میں T20 کے نئے گر سکھائیں گے مائک حسن۔ موٹی تنخواہ دی ہے پاکستان نے مائک حسن کو 2 سال کے لیے، تو اب پاکستان کرکٹ ان کا یوٹیلائز بھی ویسا ہی کرنا چاہتا ہے کہ بھائی آپ بھول جاؤ گھر کے دورے شورے، اب جب تم نیوزی لینڈ جاؤ گے نا ہم تمہیں بتائیں گے، اب تم ہمارے ملازم ہو تو ہمیں ٹرین کرو، ہمیں بتاؤ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ مائک حسن کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رمیز راجہ نے پوسٹ میچ میں پوچھا کہ یار آپ پرنم مکلم سکول آف تھاٹ کے ہیں، تو مائک حسن نے کہا کہ وہ میرے سکول آف تھاٹ کیا ہے، وہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں نے سکھایا ہے، اس نے مجھے نہیں سکھایا۔ وہ برنڈا مکلم نے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ہی بدل کے رکھ دی ہے۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مائک حسن کو کنٹینیو کرنے دیا گیا تو یہ پاکستان کے کرکٹ کا نقشہ بدل دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک ہی اصول ہے، سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی. جب سٹیبلٹی آ جائے گی، جب کنٹینیوٹی آ جائے گی، پھر آپ دھڑلے سے بے خوف ہو کر پرفارم کریں گے. جب آپ کا کپتان آپ کے پیچھے کھڑا ہے، جب آپ کا کوچ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، جب آپ کا بورڈ آپ کو پوری فریڈم دے رہا، تو پھر آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ پرفارمنس. اور پاکستان جس طرح کا ٹیلنٹ اب کیری کر رہا، جس طرح کی فارم محمد حارث کی لگی ہوئی ہے، جس طرح کی زبردست کرکٹ حسن نواز کھیل رہا ہے، جس طرح بینگے کپتان سلمان علی آگا کھیل رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ سیریز کھیلتے جائیں، ورنہ ایک بار مومنٹم ٹوٹ گیا تو پھر وہ جلدی واپس نہیں آتا. تو مومنٹم کیری کرنے کے لیے آپ کو زیادہ کرکٹ کھیلنی ہے، آپ کو بیزی رہنا ہے. اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا تو آپ کو اس شیڈیول میں بھی کسی کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک T20 سیریز کھیل لینی چاہیے، چاہے آپ کو ان کے گھر جانا پڑے یا ان کو اپنے گھر بلانا پڑے. اب آپ کو T20 کرکٹ تگڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلنی ہے، چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیل کے جو کانفیڈنس آتا ہے ان کو کنورٹ کرنا ہے بڑی ٹیموں کے خلاف. اگر آپ چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے جائیں گے تو بڑی ٹیموں کے خلاف اچانک پرفارم کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. ان کا طریقہ، ان کا سوچنے کا لیول چھوٹی ٹیموں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. یہ چھوٹی ٹیمیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ جلدی کچھ سیکھتی نہیں ہے. بنگلہ دیش ایک زمانے میں ٹھیک ٹھاک امپروو کر رہی تھی، لیکن پھر بیک گیئر لگا لیا. اب کیوں لگایا یہ سب کو پتا ہے. پاکستان کو اب بڑا گیئر لگانا ہے، آگے جانا ہے، بڑی ٹیموں کے ساتھ کمپیٹیٹو کرکٹ کھیلنی ہے. بالنگ میں شہین شاہ افریدی واپس آ جائیں گے، نسیم شاہ کو ردم میں آنا ہے، اس کو اپنی فٹنس پہ کام کرنا ہے. جب آپ کا فاسٹ بالر فاسٹ ٹریک لائن پہ آ جائے گا نا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. شہین کے آخری 4 میچ دیکھیں PSL میں تو اس نے اچھا خاصا شو دکھایا ہے. تو اس شو سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان بھائی صاحب تگڑی کرکٹ کھیلے گا آنے والے دنوں میں. شہین کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے، اور شہین ویسے بھی بائی نیچر ایسا لڑکا ہے جو ٹیم کو لے کر چلے. تو آپ اس کو اگر تھاپڑی شاپڑی مار کے رکھیں گے تو وہ آپ کو اچھا خاصا کم بیک کر کے دے گا. آپ کو ضرورت ہے ارلی آن وکٹیں کی، اور وہ وکٹیں شہین شاہ آفریدی کے علاوہ کوئی نہیں لے کے دے سکتا. کیونکہ 140 کی پیس سے جب بال گرتا ہے کبھی اندر تو کبھی باہر، اور لینتھ اور ویریشن کے ساتھ، تو پھر بیٹسمین کے لیے کھیلنا آسان نہیں ہوتا. بیسٹ آف لک پاکستان.